السلام علیکم ناظرین، امید کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ کریں گے ایک مضمون کا۔ خطاب جمعہ کے لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ہر ہفتے ایک مضمون نشر کیا جاتا ہے۔ اس ہفتے کا جو مضمون نشر کیا گیا ہے، ہم آج اس کا مطالعہ کریں گے۔ سال نو اور ہمارا طرز عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے جس میں رواں دوا، متحرک اور تغیر پذیر زندگی کے تمام شعبوں اور گوشوں کے لیے بدرجہ اتم رہبری و رہنمائی موجود ہے۔ لہذا مسلمانوں کو کسی بے بنیاد مذہب اور گمراہ دین سے یا کسی باطل قدیم و جدید تہذیب و کلچر سے کچھ سیکھنے اور لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج امت کا ایک بڑا طبقہ غیروں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ان کے دلوں میں خوف و ہراس اور احساس کمتری کا تصور پنپ رہا ہے، اور وہ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ کے طور و طریق کا شوقین اور شیدائی بنا ہوا ہے۔ سالگرہ منانے کی بات ہو یا یوم عاشقی منانا یا پھر عیسوی سال کے آمد پر نیا سال مبارک کہنا اور اس کے پیغامات ترسیل کرنا، یہ عمل اس کے لیے باعث فخر ہو گیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، اور کتاب و سنت ہی ہمارے لیے کافی و شافی ہیں، اور اسی میں ہماری کامیابی و کامرانی اور فوز و فلاح پوشیدہ ہے۔ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کا راستہ اور ہمارا راستہ الگ الگ اور جدا جدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ان کے طور و طریق اور ان کی مشابہت سے دور رہنے کی ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ ایک روایت میں ہے: لیس منا من تشبہ بغیرنا، یعنی جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ ایک طرف یہ شرعی ہدایات ہے جن میں غیروں کی مشابہت اور مماثلت پر سخت زجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے، اور دوسری طرف ہمارے سامنے امت کا ایک بڑا طبقہ نہایت بے باکی کے ساتھ عیسوی سال کی آمد پر نیا سال مبارک کہنے بلکہ اسے شب عید کی طرح منانے کو باعث فخر تصور کر رہا ہے، اور اپنے اس عمل پر نازا بھی ہیں۔ کیسا نیا سال مبارک؟ ذرا عقل و فہم کی کسوٹی پر پرکھ کر اس عمل کا حقیقت پسندانہ انداز میں جائزہ لے تو فہم صحیح یہ کہتی ہے کہ عمر عزیز کے ایک سال کم ہونے پر خوشی کا اظہار چھ معنی دارد۔ نئے سال کی آمد پر دنیا کی عمر کا ایک سال کم ہو جاتا ہے اور دنیا قیامت کے قریب ہو جاتی ہے۔ نیا سال کیا، بلکہ سمجھا جائے تو ہر لمحہ نیا ہے۔ پھر سال نو منانے کا کیا مطلب؟ آج کل تو اس میں حد درجہ غلو کیا جا رہا ہے۔ رات کے 12 بجتے ہی رقص و شراب، ناچ و گانے اور آتش بازی شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام نے غیروں کی مشابہت اور ان کے طور و طریق پر عمل کرنے کی سخت ممانعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلو، یقین جانو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج مسلمانوں کو سن ہجری کی دینی، ملی اور تاریخی حیثیت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو غیروں کی اندھی تقلید چھوڑ کر خود اپنے دینی ورثے کی حفاظت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج مسلمان اور ان کے بچے کرکٹ کھلاڑیوں کے نام اور ان کے ذریعے مارے گئے چوکے، چھکے، سنچری، ہاف سنچری کی تفصیل، اسی طرح فلم کے ایکٹر، ڈائریکٹر اور فلمی نغموں کے بارے میں معلومات برجستہ پیش کرتے ہیں، لیکن حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات، اسلامی تاریخ اور شعائر اسلام سے بے خبر رہتے ہیں۔ سن ہجری کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اسلامی تقویم اور اسلامی تاریخ کا آغاز قباء میں پہنچنے کے دن سے ہوتا ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں دیگر ممالک اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے تو وہاں گورنروں کا تقرر ہوا اور ان کو دربار خلافت سے ہدایت نامے جاری ہونے لگے اور نامہ و پیام کا سلسلہ بڑھ گیا۔
اسی زمانے میں روم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خط موصول ہوا جس پر عیسوی تاریخ اور سن درج تھا۔ اس کا جواب دیتے وقت انہیں تاریخ و سن کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا کہ آپ کی طرف سے ہمیں جو تحریریں ملتی ہیں ان میں تاریخ و سن نہ ہونے کی بنا پر اکثر اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ کس وقت کی لکھی ہوئی ہیں، اور اس لیے بعض اوقات ان پر عمل در آمد میں کافی دقت پیش آتی ہے۔ اسی عرصے میں حضرت عمر کے پاس ایک مقدمے سے متعلق تحریر پہنچی جس میں صرف شعبان لکھا ہوا تھا۔ کوئی سن تحریر نہ ہونے سے آپ کو یہ سمجھنے میں پریشانی ہوئی کہ کس سال کے شعبان سے متعلق ہے، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی ایک واقعے کو نقطۂ آغاز قرار دے کر سرکاری طور پر سن کا درجہ دے دیا جائے، یعنی وہاں سے باقاعدہ اسلامی تقویم یعنی کیلنڈر کا آغاز ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا جن کی مختلف آراء سامنے آئیں۔ ان میں یہ رائے بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اسلامی تقویم کا آغاز قرار دیا جائے۔ کچھ صاحبین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے دن سے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، کچھ لوگ اہل فارس کے کیلنڈر اور بعض نے رومیوں کے کیلنڈر اپنانے کی تجویز پیش کی جسے آپ نے مسترد کر دیا۔ کافی غور و خوض اور بحث و مباحثے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق متفقہ طور پر اسلامی تاریخ کا سن ہجرت کے محتم الشان سال کو قرار دیا گیا۔ اس کی تائید سہل بن سعد سے مروی بخاری شریف کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے، ما عدوا من مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا من وفاته ما عدوا الا مقدمۃ المدینہ، یعنی تاریخ کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا وفات سے نہ کرو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کرو، جس میں انسانیت نے عقیدہ و ایمان، صبر و ثبات اور شجاعت و حوصلہ مندی کا ایک قیمتی خزانہ دریافت کیا تھا، اور اسی مجلس میں عرب میں رائج مہینوں کے ناموں کو علی حال ہی باقی رکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے پر مہر ثبت کرتے ہوئے اسلامی تاریخ کے سن کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو متعین کیا گیا۔ حالانکہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ سن ہجری کے ابتدا ربیع الاول سے ہوتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک کو مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے۔ چنانچہ ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح ترین قول یہی ہے، لیکن بجائے ربیع الاول کے محرم الحرام سے اس لیے ابتدا کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ محرم ہی سے فرما چکے تھے۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ ہمیشہ عربوں اور مسلمانوں میں معظم و محترم رہا، جس کی وجہ سے یہ حضرات اپنے کسی محتم بالشان کام کا آغاز اسی ماہ سے کیا کرتے تھے، بلکہ اہل عرب مہینوں میں سے پہلا مہینہ بھی محرم کو شمار کرتے تھے۔ ایسے شمسی اور قمری دونوں کے ذریعے تاریخ، مہینہ اور سال کا حساب معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن قمر کے ذریعے مہینہ اور تاریخ کا حساب مشاہدہ اور تجربے سے معلوم ہے، بجز خلاف شمسی کے کہ اس کے حسابات سوائے ریاضی دانوں کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ قمری ماہ کے ذریعے حساب رکھنا ہر شخص کے لیے آسان ہے، خواہ انسان پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، شہری ہو یا دیہاتی۔ اس لیے عموماً احکام اسلامیہ میں قمری سن، مہینہ اور قمری تاریخوں کا اعتبار کیا گیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عدت وغیرہ اسلامی فرائض و احکام میں چاند کا حساب ہی رکھا گیا ہے، اور اس وقت سے جبکہ 20 جمادی الثانی سن 13 ہجری مطابق 9 جولائی سن 638 عیسوی کو سن ہجری کی ابتدا کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، طبع تابعین، بزرگان دین اور علماء کرام سن ہجری کا اہتمام کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس کے التزام کی تعلیم دیتے رہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اتباع سنت اور اسلامی تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ملی انفرادیت برقرار رکھنا چاہیے۔ اپنے حساب و کتاب کے معاملات، خط و کتابت میں اور روزمرہ کی ضروریات میں جہاں ماہ اور سن لکھنا ضروری ہو، قمری ماہ اور سن ہجری میں لکھنا چاہیے، کیونکہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور فقہاء رحمہم اللہ نے قمری حساب باقی رکھنے کو مسلمانوں کے ذمے
فرض کفایہ قرار دیا ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ آج مسلمان اپنے اس مذہبی شعار سے بالکل بے خبر ہے۔ اپنے معاملات میں اسلامی تاریخ لکھنا تو درکنار، اسلامی مہینوں کے ناموں سے بھی غافل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شمسی حساب رکھنا یا استعمال کرنا ناجائز ہے، بلکہ اپنے کاروبار، دفتری معاملات جن کا تعلق غیر مسلم اسلحے اور تجارت وغیرہ سے ہیں، ان میں شمسی حساب استعمال کیا جائے۔ باقی نجی خط و کتابت اور روزمرہ کی ضروریات میں قمری اور اسلامی تاریخوں کا استعمال کیا جائے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ غیروں کے طور و طریقے کو فخریہ اپنا رہا ہے، انہیں اپنے قومی اور مذہبی شعار کا ذرا بھی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کوئی مومن و مسلمان کفار یا یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرے گا، عبادات میں ہو یا معاشرت میں، عادات و اطوار میں ہو یا ظاہری ہیئت میں ہو، یا اس کے رسوم و رواج میں، تو اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ ہمیں اس نے کامل دین و شریعت سے نوازا ہے، اور ہمیں ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور نمونہ و اسوہ دی گئی ہیں، اور ہمیں سنتوں کے خزانے دیے ہیں۔ اب ہمیں کسی اور شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی ہمیشہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم فرماتے تھے۔ یہود و نصارہ بالوں میں خضاب نہیں لگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں خضاب کا حکم دیا۔ فرمایا ان الیہود والنصارى لا يسبغون فخالفوہم، یہود انگلیوں کے اشارے سے، نصارہ ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ فرمایا یہود کی مشابہت نہ کرو اور نہ نصارہ کی مشابہت کرو۔ یہود کا سلام انگلیوں کا اشارہ ہے اور نصارہ کا سلام ہتھیلی کا اشارہ ہے۔ یہود و نصارہ کے روزوں میں سحری نہیں تھی، اور ہمیں سحری کا حکم دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب اور ہمارے روزوں کے درمیان فرق و امتیاز سحری کھانے کا ہے۔ اہل کتاب افطار میں تاخیر کرتے تھے، آپ نے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا دین ہمیشہ غالب رہیں گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کریں گے۔ بے شک یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ اسی طرح صوم عاشوراء میں ان کی مخالفت میں ہمیں 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فرمایا انشاءاللہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہفتے اور اتوار کو روزہ رکھتے تھے اور فرماتے کہ یہ دونوں دن مشرکوں کے عید کے ہیں، مجھے پسند ہے کہ میں ان کی مخالفت کروں۔ ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کے ساتھ چلتے تو جب تک میت کو قبر میں نہ رکھا جاتا بیٹھتے نہ تھے۔ اس پر ایک یہودی عالم نے کہا ہاکذا نصنع یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا خالفوہم، کہ ان کی مخالفت کرو۔ اہل کتاب عورت کو حالت حیض میں بالکل اچھوت سمجھتے تھے، اس کے ساتھ نہ کھاتے نہ پیتے نہ اٹھتے نہ بیٹھتے اور نہ بات چیت کرتے تھے۔ اس بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، ہم بستری و مجامعت ممنوع ہے، یعنی ہمیں اہل کتاب کی طرح مبالغہ آمیز رویے سے روکا گیا ہے۔ جب اہل کتاب کو اس جداگانہ رویے کے متعلق اطلاع ملی تو انہوں نے کہا ما یرید هذا الرجل ان يدعنا من امرنا شيئا الا خالفنا فيه، لگتا ہے کہ اس آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہر امر کی مخالفت کا ارادہ کر لیا ہے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ آج ہمارے گھرانوں میں غیروں کے اطوار کا بول بالا ہے، اور فرزندان اسلام یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کے رنگ ڈھنگ میں رنگنے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ الامان والحفیظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور آپ کی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ ہم اسلامی تہذیب اور طور طریقے کو اپنائیں اور غیروں کی تہذیب اور طور طریقے چھوڑ دیں، بطور خاص نئے سال کی آمد کے موقع پر جس کی جو غیر اسلامی تقاریب منعقد ہوتی ہیں ان میں شرکت سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔